آج کی ویڈیو میں کچھ ایسا کمنٹ آتا ہے کہ اگر عدنان اتنا اچھا ہوتا تو مصباح کال کر کے اپنی ماں کو کیوں بلاتی۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آخر کار اس دن ایسا کیا ہوا تھا یا مصباح سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ وہ اب لینے بھی نہیں جا رہا اور اس کو اپنی ماں کو بلا کے جانا پڑا۔ عدنان کو اگر عدنان اچھا ہوتا تو کم سے کم اپنے بچے کا ہی خیال کر لیتا، جو کہ اس نے بتایا بھی تھا کہ بچہ بیمار ہے، لیکن عدنان نے تو بچے کے لیے بھی نہیں فون کیا، نہ پوچھا، بلکہ یہاں پہ تو اب نہ لے جانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ مصباح سے تو جو کچھ ہوا ہوا، لیکن اس کے بعد اب عدنان جو کر رہا ہے اس سے کیا ہونے والا ہے، اس پہ کریں گے بات۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہم ریئیکشن والوں سے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آخر کار مصباح جو ہے وہ کیوں روئی تھی۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوال تو کیا نہیں، آخر کار اس گھر میں ایسا مصباح کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کو اپنی ماں کو بلانا پڑا، اور اتنی ارجنٹ بیس پہ بلانا پڑا کہ وہ چلی گئی۔ اور ایسا بھی کیا جرم کر دیا، ایسی کون سی غلطی کر دی مصباح نے کہ عدنان اب اس کو واپس بھی نہیں لے کر آ رہا، ساتھ ہی اس کو اپنے معصوم بچے کی بھی یاد نہیں ستا رہی، خیال نہیں آ رہا۔ پہلے تو وہ لینے نہیں جا رہا تھا اور اب تو اتنی دور جا کے بیٹھ گیا ہے بہن کے پاس۔ اس سے کیا ہونے والا ہے؟ آج انکل نے بھی اپنی ایک ویڈیو لگائی جس میں بات تو کچھ نہیں کی، لیکن ٹائٹل کچھ ایسا لگایا کہ جب اگر معاملات خراب ہو جائیں تو بڑوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑوں کو معاملات حل کرنے چاہیے۔ کہنے کو انکل نے بالکل 100% بات ٹھیک بولی ہے، اور بڑوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بچوں میں صلح کروائیں، بچوں میں راضی نامے کروائیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور جو ینگ کپل ہوتا ہے وہ ویسے ہی جذباتی ہوتا ہے۔ نہ ہی عدنان کی اتنی عمر ہے اور نہ ہی مصباح کی اتنی عمر ہے، دونوں ہی کم عمر ہیں، کم ذہن ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ شادی کی شروعات میں کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ لیکن عدنان نے پھر میں یہاں پہ اگر عدنان کی سائڈ لوں گی تو لوگ آ کے کہیں گے کہ آپ پھر عدنان کی اچھائی بیان کر رہی ہیں، تو وہ اچھائی کے قابل ہے تو میں بیان کر رہی ہوں نا۔ کبھی ہم نے عدنان کو نہیں دیکھا کہ وہ مصباح کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا ہو، یا کبھی بھی عدنان نے مصباح کی کوئی بات ہمارے سامنے نہ مانی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بہت سے کپلز ہم نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں جن میں یہ بحث ہوتی ہے، بحث بازی دیکھی گئی ہے اور لڑائی جھگڑے دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھا ہے ہم نے، لیکن واحد عدنان ایک ایسا بندہ میں نے دیکھا ہے جو اتنا کول ڈاؤن بندہ ہے، جو اتنا پولائٹ بندہ ہے۔ لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں ان سے کئی درجے بہتر ہے جو کما کے بھی عورت کو خوش نہیں رکھ پاتے۔ یہ ان سے کئی درجہ بہتر ہے جو اگر گھر میں بیٹھ کے کما کے بیوی کو خوش رکھ رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مصباح کے لیے سوال کیا گیا ہے، تو اس کا جواب تو میرے خیال میں مصباح خود ہی دے گی، اور اس کو دینا بھی چاہیے۔ جب آدھی ادھوری باتیں یوٹیوب پر لا کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ تو یہاں جواب کا تقاضا کریں گے، بھئی ہمیں جواب دو کہ آخر اماں جی نے یہ تو بتا دیا کہ مصباح نے کال کر کے بلایا، لیکن یہ بات کیوں نہیں کلیئر کی کہ آخر اس دن ایسا کیا ہوا کہ مصباح نے رو کر ماں کو بلایا، جبکہ ہم تو سب کچھ نارمل دیکھ رہے تھے، بلکہ ہم نے تو ایک ایسی چیز دیکھی کہ جس کے بعد تو مصباح کو جانا بنتا ہی نہیں تھا، اور وہ تھا کہ جس دن مصباح گئی ہے اس سے ایک دن پہلے عدنان اپنی دادی یا والدہ کی قبر سے واپس آیا قبرستان سے، اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اچھی خاصی اس کی طبیعت خراب تھی، جس میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، میرے پورے جسم میں درد ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان میں کافی کہتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں، انسان جب مرد گھر آتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دفنا کے بھی واپس آتے ہیں تو کچھ آدمیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور عدنان کے ساتھ اس دن ایسا ہوا۔ عدنان نے ذکر کیا، ہمیں یہی تھا کہ ہم نے بلکہ اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی اور بات کی تھی کہ اب عدنان کو مصباح کی ضرورت ہے۔ جہاں 40 دن، ہم نے اس کو 40 ہی کیلکولیٹ کیا تھا، کہ جہاں سوا مہینہ عدنان اور عدنان کی بہن نے اتنی خدمت کی، مصباح کی، تو وہاں پہ اب عدنان کو ضرورت ہے بیوی کے خیال کرنے کی۔ اور اس چیز پہ ہم نے ضرور بات کی تھی کہ عورت جو ہے جب نارمل ڈیلیوری سے فارغ ہوتی ہے تو شروع کے جو 15 دن ہوتے ہیں اس میں تھوڑا احتیاط کرنی ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری میں عورت سارے کام کچن کے کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے۔ کسی نے ایک کمنٹ مجھے کیا، وہ پتہ نہیں میں نے لگایا کہ نہیں، کہ انکل جی بھی کم نہیں ہیں۔ جب مصباح لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ چلے میں کام نہیں کرتی ہیں، زیادہ تر عورتیں جو ہیں آرام کرتی ہیں، اور ماں کے بھی گھر جا کے اس کو کام نہیں کرنا پڑتا، تو میرا ان سے یہ آنسر ہے
عدنان کی فیملی کی طرف سے، اگر وہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر انکل کی رسم ہے، عدنان لوگوں کی رسم ہے کہ وہ اپنی بہوؤں کو نہیں بھیجتے چلے کے دوران میکے میں، تو انکل جی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مصباح کو آرام دیا جائے۔ انکل نے پورے طور پہ مصباح کو آرام دیا۔ کون سسر ہے آج کے وقت میں تو کہتی ہوں ساسیں بھی، سگی ساس بھی ہو نا، تو وہ بھی بیڈ شیٹیں یہ نہیں دھوتی ہے، بہوؤں کے کپڑے نہیں دھوتی ہے، لیکن ہم نے خود بیڈ شیٹیں دھلتے ہوئے دیکھی، اور وہ کس کی تھی؟ عدنان لوگوں کی۔ ساتھ ہی نیہا اپنے بھتیجے کے کپڑے بھی دھوتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، اور عدنان فرمائشی کھانے بھی لا رہا ہے، پھل بھی لا رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اور کیا چاہیے عورت کو کہ اس کو سسرال میں اتنا آرام بھی مل رہا ہے، اور عورت جو ہے نا وہ میکے سے زیادہ پھر کہتی ہے سسرال میں صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر سامان وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ لوگوں نے پہلے دیکھا کہ شروع میں کیا ہوا تھا، نارمل ڈیلیوری ہوئی، گھر لے کر آئے، سب کچھ ہوا، 4 دن بعد یا 5 دن بعد نشا آ گئی، نشا دیسی گھی لے کر آئی، تب اس نے کتنے روکھے منہ کے ساتھ اس کا ویلکم کیا، اس سے پکڑنا تک مناسب نہیں کیا، اور یہی ماں پنجیری بنا کر لے کر آئی تو کتنی شوخیاں مار مار کے بتا رہی ہے کہ یہ دیکھو میں پنجیری لے کر آئی، میری امی پنجیری لے کر آئیں اور میں کھاؤں گی اور یہ وہ، اور انگوٹھی پہ بھی اس نے کتنا غلط کام کیا۔ آپ کو اگر نہیں نشا کی انگوٹھی اتنی پسند آ رہی تھی تو آپ دنیا کے سامنے تو اس چیز کو ایکسپوز نہ کرتی، آپ اس چیز کو آپ نے کمپیریزن کر دیا دنیا کے سامنے کہ نہیں مجھے امی والی انگوٹھی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، ہاں نشا والی آپی والی بھی ٹھیک ہے لیکن امی والی مجھے زیادہ اچھی ہے۔ اب یہ جو بچکانہ حرکتیں ہیں، چلو مصباح کر گئی، لیکن ماں کو سمجھانا چاہیے، بڑوں کا کام ہے کہ اولاد اگر غلطی کرے تو اس کو سمجھائیں، اس کو شے نہ دیں۔ اولاد کا گھر آج کے دور میں کہتی ہوں قسمت سے بنتا ہے، اور جہاں پہ اتنا اچھا سسرال ہو وہاں پہ تو میں کہتی ہوں کہ انسان کو ہر طرح سے ایڈجسٹ کر لینا چاہیے۔ مطلب جو بھی اگر ان کے گھر کی حالات دیکھے جائیں اس میں پھر بھی مصباح کو انہوں نے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا ہے۔ سب کچھ ہوتے سوتے اس لڑکی کے مزاج نہ ملنا کفران نعمت ہے، مقابلے بازی ہے، صرف اور کچھ نہیں ہے۔ جلن ہے، کس سے جلن ہے؟ جو مجھے صاف نظر آ رہا ہے نشا کے ساتھ۔ اب کل جس طریقے سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ عدنان کون سا صحیح ہے کہ وہ بیوی کو لینے نہیں جا رہا، اپنے بیٹے کو نہیں پوچھ رہا، تو مصباح نے کیا صحیح کیا؟ کیا مصباح نے اپنے شوہر کی بات مانی؟ کیا مصباح اپنے شوہر کی بیماری کا سن کے واپس آئی؟ نہیں آئی نا، اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ جن بیویوں کے دل میں قدر اور محبت ہوتی ہے نا، وہ شوہر کی ایک بیماری کا سن کے واپس آ جاتی، بلکہ وہ چاہتی ہی نہیں، وہ اصل میں گئی اس چکر میں ہے کہ عدنان بیمار ہو گیا، یہ نہ ہو کہ میں نے جو 4 دن بعد چلا مکمل کرنے کے بعد نہا کے امی کے گھر جانا تھا، یہ نہ ہو عدنان کی بیماری کی وجہ سے میں جا ہی نہ سکوں۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے وہ بھاگی ہے، اس نے رونا دھونا ڈالا کہ بھائی مجھے لے جاؤ، بھائی عدنان نہیں چھوڑ کے آ رہا۔ عدنان نے جب کہا بھائی چلے کے بعد چلے جانا، میں خود چھوڑ کے آؤں گا، تو پھر کیسے مصباح چلی گئی؟ غلط چیز ہے نا۔ اور پھر دوسرا، وہ اپنے بچے کو یاد نہیں کر رہا۔ کون باپ اپنے بچے کو یاد نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن یہاں پہ ماں کی ہٹ درمی اور بے شرمی جو وہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عدنان نہیں جا پا رہا، وہ بھی قربانی دے رہا اپنے بچے سے دور رہ کے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے وہ جتنا اداس، جتنا وہ ہے اندر سے، وہ نظر بھی آتا ہے۔ لیکن یہ عورت کیا چاہ رہی ہے؟ اس کے ارادے اب آپ لوگ اسی سے پوچھیں کہ یہ کیوں روئی، کیوں گئی۔ اور دوسری طرف اب دیکھا جا رہا ہے کہ نشا نے بڑے اچھے سے ویلکم کیا، بہت اچھا سا سالن بنایا، اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اتنی دور سے آ رہا تم نے ایک سالن بنایا۔ نارملی یہی ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر والے آ رہے ہوتے ہیں تو عورت جو بھی بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اگر آپ کے گھر میں پہلی بار دلہن آ رہی ہے، بھابھی آ رہی ہے، یا آپ کا بہنوئی آ رہا ہے، تو ہوتا ہے کہ چلو بھائی 2-3 ڈشیں بنا لو۔ اور دوسری چیز کیا، اس دفعہ تو کمرہ بھی ان کو اچھا صاف ستھرا بنا کے دیا ہے نشا نے، اور ساتھ ہی اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بدنامی ان کے ذمے پڑی تھی بھابھی صاحبہ کی طرف سے، اب وہ بدنامی ہٹنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور عدنان اب جو وہاں چلا گیا ہے نا، تو اس کے بعد مصباح جی اور کیا قدم اٹھائیں گی، یہ ابھی ان کے ولاگ آنے والا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے مصباح نے کہ میں بھی جا رہی ہوں شہر سے باہر، تو میں بھی سامان پیک کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کل شیئر کروں گی۔ تو اب مصباح کدھر جانے کی تیاری کر رہی ہے؟ شوہر کے گھر نہیں جانا جب تک شوہر لینے نہیں آئے گا، لیکن اس کے بغیر میں
ساری دنیا میں گھوموں گی اس کی اجازت کے بغیر، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ اچھے گھر کی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ اور جو آج میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، بڈھا بڈھا جو بات ہو رہی تھی، اصل میں انکل جی جو ہے نا، تھوڑے ہم نے دیکھا ہے جو اچھے گھر کے ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے ہوتے ہیں، اور وہ میں نے انکل میں دیکھا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ صبح کرتے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، گھر کا کھانا بناتے ہیں، گھر کا سب کچھ کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھے گھر کے لوگوں کی نشانی ہے۔ اور مصباح تھوڑی اس سے اپوزٹ ہے، بلکہ تھوڑی نہیں، اچھی خاصی ہے۔ وہ باہر کا کھانا کھانا پسند کرتی ہے، باہر گھومنا پھرنا پسند کرتی ہے۔ تو یہ اب ان کے درمیان میں ڈفرینس جو آ گیا ہے نا، اب یہ بہت کیا ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔